یہ تو اب کوئی راز نہیں رہا کہ جس دن طالبان کی حکومت آئی تھی 15 اگست 2021 میں، تو امریکہ نے ہر ہفتے 50 ملین ڈالر جو ہے وہ طالبان کو دیا کرتا تھا، اور وہ سلسلہ بدستور جاری رہا۔ اور جب ٹرمپ آیا اور اس نے کہا کہ ہم پیسہ جو ہے وہ کاٹ دیں گے، نہیں دیں گے یہ وہ، اور یہی کہا گیا کہ دیکھیے جناب اب طالبان کی شامت آ گئی۔ حالانکہ میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ جس وقت امریکنز آئے تھے افغانستان کے اندر، وہ اصل میں طالبان کو ختم کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ طالبان کو جو ہے وہ ایک قوت بنانے آئے تھے، اور وقت نے یہ بات کو ثابت بھی کیا۔ پھر میں نے یہ بھی، میرے آج بھی میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، جو میں کہتا تھا کہ اینڈ آف دا ڈے امریکن جو ہے طالبان کو پاور میں لا کر تو اس ریجن میں ایک بہت بڑا ایک ہب بنا دیں گے ٹیررزم کا۔ اگرچہ حامد کرزئی کے وقت سے اور اشرف غنی سے کے وقت سے بھی یہ پروسیس مطلب جاری تھا، لیکن بہر طور یہاں جو ہے لوگ بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس کے اوپر جو بیانیہ جو ہے خاص طور پہ سامراجی یا ویسٹرن کنٹریز کا جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، ہم فنڈامنٹلزم کے خلاف ہیں، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ سارے نیٹ ورک بنانے والے جو ہیں وہ ویسٹرن فورسز ہیں۔ تو بہرحال جی، آج یہ ڈرامے بازی آپ کیسے بلیو کر سکتے ہیں کہ جس امریکہ نے ہر مہینے طالبان کو 50 ملین ڈالر دے رہا ہے، تو ان کے ایک امریکن کو انہوں نے جیل میں رکھا ہو، اور پھر قلم ذلیل ظلم خلیل یا ظلم ذلیل وہ جا کر تو جناب دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہوسٹیج کو چھوڑ دیا، اور اس کے بدلے میں جناب یہ بگرام اور یہ آل دیٹ۔ تو یہ ہوسٹیج کون تھا؟ یہ کیسے پاسیبل ہے؟ اگر امریکن جو ہے اگر واقعی ان کی جیل میں کسٹڈی میں ہوتا طالبان کی، تو جو امریکن اشرف غنی کو پریشرائز کرتے تھے کہ تم نے وہ اگر وہ 6-7 ہزار طالبان قیدیوں کو جیل سے رہا نہ کیا، کابل کی جیل سے افغانستان کی، تو ہم تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ یعنی طالبان قیدیوں کو جنہوں نے بڑے قسم کے ٹیررزم کیے، لوگوں کو افغانوں کو مارا ہوا ہے، یہ وہ جیل میں چلے گئے، تو دوحہ میں یہ معاہدہ ہوا کہ وہ 5-6 ہزار جو طالبان کے قیدی ہیں اشرف غنی ان کو ریلیز کرے، اور اس نے کیا۔ اور اپنے قیدی کے لیے بقول ان کے کہ قیدی کو اس نے رہا کر دیا، تو 50 ملین، یعنی اس کے لیے انہوں نے اپروچ نہیں کیا طالبان کو۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یعنی ٹرمپ جب پہلے صدر بنا تھا تو اس نے 5,000 طالبان قیدیوں کو جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر افغان جیلوں سے نکالا تھا، اور اب یہاں کتنا 50 ملین ڈالر کا تو مطلب کنفرم ہوا، اس سے زیادہ بھی ہیں، تو وہ جناب اپنے ایک قیدی کو انہوں نے وہاں رکھا جیل میں۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تو اصل میں یہ قیدی نہیں تھا، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ یہ وہاں پر کیا کرتا تھا کہ یہ
جو امریکن جو اتنا اربوں کا اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ ان کو ٹرینڈ کیا کرتا تھا کہ ہاؤ ٹو آپریٹ آل دس ویپنس. تو وہ تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا چلو یہ امریکن ادھر ہے، ڈرامے بازی کرتے ہیں. ڈرامے بازیوں میں تو ہمیشہ اور ہمیشہ یہ مغرب کی دنیا جو ہے وہ تو بہت تیز ہے. اب یہ باور کروا لیا، اور دوبارہ سے اسکرین پہ لانے کے لیے جو ایک زائنسٹ ہے خلیل زلمے، اس کو جناب ہیرو بنا کر کے جی یہ بھی وہ ڈیلیگیشن میں تھا اور یہ اور وہ. تو جناب یہ جب ٹرمپ آیا ہے نیا نیا، اس نے طالبان کے بارے میں جو باتیں کی تھیں، میری ویڈیو سن لیں. میں نے کہا یہ سب ڈرامے بازی ہے. اصل میں یہ جو اندر خانی جو ہوتی ہیں ڈیپ سٹیٹ، وہ بیس ہوتی ہے ان کی پالیسی کی، نہ کہ ٹرمپ یا ریگن یا دوسرے. یہ ایک فگر ہیں، انہوں نے وہی زائنسٹ ایجنڈے کے اوپر کام کرنا ہے، زائنسٹ ہی ان کو لے کے آتے ہیں. یہ مہرے ہیں، یہ مہرے ہیں، مہرے. تو یہ طالبان کو اقتدار میں لانا اور پاکستان کے اندر شدید ٹیررزم کروانا، یہ زائنسٹ پلان ہے یا امریکن ڈیپ سٹیٹ کا پلان ہے. اور اس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں کیا نام ہے اس کا، ٹرمپ وغیرہ کی. نو وے. یہ تو آپ بھول جائیں کہ اب یہ ٹرمپ آ گیا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ. ٹرمپ نے بھی وہی لائن فالو کرنی ہے جو ڈیپ سٹیٹ جو ہے اس کو دیتی ہے. جو اس ٹرمپ کے بعد بھی آئے گا وہ بھی وہی کرے گا. تو یار اتنی بنیادی چیز کو ہم نہیں سمجھتے، اور ہم نے یہاں تجزیے، اور ہم نے یہاں جی دنیا نئی بن گئی ہے، اب نئے ورلڈ آرڈر آ رہے ہیں، اب یہ ہو گیا، ٹرمپ نے وہ کر دیا، ٹرمپ نے وہ. نو، یہ سارا اور سارا منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے، اور ان کی بہت لمبے وقت کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی دن کی نہیں ہوتی، ایک دن سے دوسرے دن تک. تو میں حیران ہوں کہ لوگ جو ہیں ان باتوں کے اوپر کیسے بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ لائے ہی اس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ وہ زائنسٹ ایجنڈے کو فالو کریں. تو یہ طالبان جو ہیں یہ بالکل اور بالکل امریکن کی مدد سے انہوں نے 9/11 کے بعد سروائیو بھی کیا، اور اس کے بعد ان کو ایک پاورفل جو ایک ملیشیا وہ بھی امریکنز نے بنایا. اور امریکنز کی اور طالبان کی 20 سال میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی قطعاً نہیں. اگر کبھی کوئی ڈرامے بازی یا کوئی ٹوپی ڈرامہ بھی کیا ہے تو وہ صرف اور صرف دکھاوے کی حد تک تھا، کہ بتایا جائے کہ جناب وہاں ابھی بھی ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں، طالبان ہیں جو تھریٹ ہیں، لہذا ٹروپس رکھنے کا ایک جواز وہاں برقرار رہے. تو جیسا میں پہلے کہتا ہوں، اس 20 سال کے عرصے میں امریکنز نے کوئی چیز لوز نہیں کی، کیونکہ ٹائم فیکٹر بہت زیادہ اہم ہوتا ہے قوموں کی تقدیر میں، قوموں کے مستقبل میں، اور اس ریجن میں. کیونکہ اگر امریکنز نہ آئے ہوتے تو یقیناً اور یقیناً بہت زیادہ آفٹر جو چائنا امرج ہوا ریپڈلی، وہ مطلب ایک سپر پاور کی شیپ میں آ گئے. تو یہ 20 سال جو ہیں چائنیز انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ ان کو روکنے کے کام آئے، اور 20 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے ایک بڑے پروجیکٹ کو ہالٹ کرنے کے لیے، اور وہ کرتے رہے. اور ابھی بھی وہ مطلب آگے پیش رفت نہیں ہو رہی، کیونکہ انسرٹن صورتحال ہے افغانستان کی. اوکے، وہاں مختلف ٹیررسٹ جو ہیں، جس میں مختلف ممالک کے جن کو آپ خوارج کہتے ہیں، خراسان اور یہ اور وہ. اور یہ خراسان کا جو ہے
یہ بہت پہلے کا ایک پروجیکٹ ہے کہ یہاں سینٹرل ایشیا میں خراسان نام کے اوپر ایک نیٹ ورک، کبھی داعش کی شکل میں، کبھی القاعدہ کی. تو اس لیے ہمیں کسی قسم کی خوش فہمی نہیں رکھنی چاہیے کہ جی طالبان کو اس نے مدد بند کر دی. اگر حقیقت تو یہ ہے کہ اگر امریکنز سیریس ہوں تو ان کو اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. داعش کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، وہ قطر کو کہہ دیں ان کی فنڈنگ بند کرو، وہ فنڈنگ بند کر دیں گے. سعودیہ کو کہہ دیں، خلیجی کو. لیکن ان کی فنڈنگ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ امریکنز جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کرو. اوپر سے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے جناب ہم ٹیررسٹوں کے بھی خلاف ہیں. حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں، مجھ جیسا آدمی جانتا ہے کہ داعش اور ان کی فنڈنگ جو ہے فنانشل وہ کون کرتے ہیں. کوئی ہے جو اس سے انکار کر سکے کہ وہ خلیجی ریاستیں کرتی ہیں؟ اور خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ کس کے انڈر ہیں؟ امریکہ کے انڈر ہیں. وہاں کے جو امیر ہیں یا سیاستدان ہیں یا بادشاہ ہیں یا جو بھی ہیں، یہ امریکن کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ ٹوائلٹ میں نہیں جاتے، تو وہ داعش کو فنڈنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم بیوقوف بننا چاہتے ہیں تو بنتے رہیں، اس میں دوسری تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. بہت سادہ سی بات ہے، اس چیز کو سمجھا جا سکے کہ جب امریکنز وہاں افغانستان میں ان کی فوج موجود تھی اور اس ہی زمانے میں یہ طالبان کی نفری جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. اگر 5,000 تھے 2001 میں، تو 2008-10 میں وہ 50,000 کے قریب پہنچ گئے. بنیادی وجہ صرف یہی تھی کہ وہاں جو ینگسٹر ہیں وہ اگر افغان آرمی کو جوائن کریں گے تو ان کو $500 منتھلی ملیں گے، اور اگر طالبان کو جوائن کریں گے تو ان کو $1,500 منتھلی ملیں گے. اب 50,000 طالبان کو $1,500 جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ ظاہر ہے قطری اور یہ سارے امریکن فنڈز، اور اب یہ ساری رقم تو ڈرگ منی سے تو نہیں آئے گی نا. پھر ویپنز، پھر ان کا کھانا پینا، پھر ان کی رہائش، ان کے تمام لوازمات زندگی. تو ایک بڑا بجٹ چاہیے، اور بڑا بجٹ جو ہے پھر ہیروئن کی کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع کر دی. ہیروئن کے کیسے شروع؟ جب تک کہ امریکن کنٹرول افغانستان وہ جب وہاں ہیں بارڈر اور ہر چیز اور ان کا کنٹرول ہے، تو ہیروئن وہ سمگل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ہیروئن سمگل کرتے تھے تھرو ویسٹرن ایشیا، کیا بولتے ہیں اس کو، وسط ایشیا. تو قندھار سے ایک ٹرک میں لوڈ کر کے، راستے میں چیک پوسٹ ہیں افغانی فوج کی بھی، امریکن کی بھی، نیٹو کی بھی، اور پھر وہ ٹرک کہاں سے کیسے چلے جائے یار، یہ ایسے ہی. تو وہ بھی ایک ذریعہ آمد تھا ود دا انڈرسٹینڈنگ آف سی آئی اے. کچھ طالبان کھا لیتے تھے، کچھ سی آئی اے لے لیتی تھی. جیسے وہ قندھار کا ایک کیا نام ہے، اچکزئی، رازق اچکزئی، وہ ڈرگز سمگلنگ وغیرہ کرتا تھا. کچھ سی آئی اے کے افسر کھا لیتے تھے، کچھ ان کے پاس چلا جاتا تھا. پھر جب اس نے زیادہ پیسے کھانا شروع کر دیے تو انہوں نے اس کو مروا دیا. تو ایسا ہی ہے. جب کوئی ایمل کانسی تھا، وہ افغان جب رشین تھے تو وہاں ان کی جنگ کے دوران جو ہے امریکن کے ساتھ کام کرتا تھا، ساتھ ساتھ سائیڈ بزنس ان کا کیا بولتے ہیں ڈرگز تھا. تو
تو امریکن جو ڈرگز کے سی آئی اے والے تھے انہوں نے اس کو پیسے ویسے نہیں پورے دیے، اس نے بندوق اٹھائی ان کو مار کے تو پاکستان بھاگ آیا. اصل چیز تو بتاتے کوئی نہیں ہے. تو وہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو اس کا دوسرا رخ بتا دیا جاتا ہے. طالبان سی آئی اے کے ساتھ مکمل رابطے میں تھے 9/11 سے اب تک اور ابھی بھی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ طالبان جو ہیں وہ پرو پاکستانی تھے، ملا عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھے اور بعد میں بھی نہیں تھے. تو ظاہر ہے کہ طالبان کو سی آئی اے نے پاکستان کے متھے لگا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہے. پھر یہ بھی شور مچانا شروع کر دیا، ڈو مور. کئی بار پاکستان کے وہ کیا سلالہ چیک اور بہت ساری جگہوں پر حملے کر کے پاکستانیوں کو مار بھی دیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے ایک فیس سیونگ کے طور پہ کہ ہم دنیا میں نہیں بلکہ پاکستان جو ہے وہی ٹیررسٹوں کی پشت پناہی کرنے والے کے طور پر جو ہے مشہور ہو اور ہم اندر خانی کام کرتے جائیں. تو یہاں جب وہ طالبان کی حکومت انہوں نے دی ہے تو انہوں نے ان کو پورا اور پورا وہ بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اوکے، اس پاکستان میں ٹیررزم کو کروانا ان کی پہلی ترجیح ہے. اسی کا وہ مال کھاتے ہیں، اسی کا ان کو پیسہ مل رہا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے. پھر یہ ہے کہ وہ سنا وہ عمران خان مادر چود نے کہا کہ ہمیں طالبان کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی. ارے مادر چود حرام زادے، کتی کے پتر، قادیانی کی سٹ، حرام زادے، تو یہ تو بتا، خود کا شملے وہ کر رہے ہیں، بم وہ مار رہے ہیں، لوگوں کے گلے یہ وہ کاٹ رہے ہیں، دشمن تو انہوں نے بنایا ہے. یار کیسے کیسے مادر چود جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے جو یہ چیزیں بھی نہیں سمجھتے. دشمنی وہ کرتے ہیں اور یہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے وہ پاکستان کو دشمن سمجھتے ہیں خواہ کوئی بھی حکومت ہو. یار میں بتا چکا ہوا ہوں پاکستان کے کسی بھی قومی ترانے میں افغانوں کو دشمن نہیں کہا گیا، لیکن ظاہر شاہ کے وقت سے ہی پاکستان کو ایک دشمن ریاست کے طور پر ان کے شاعر جو ہیں انہوں نے شاعری لکھی ہوئی ہے ڈائریکٹلی پاکستان کو دشمن اور پاکستان کو مار دو، پنجابی کو سانپ کو چھوڑ دو، پنجابی کو، اس قسم کی. یہ اس زمانے سے شروع ہیں جب پاکستان، اور تو حتیٰ کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں وہ ان کی ایک سنگر تھی، اور بھی ترانے ہیں جو مجھے یاد نہیں رہے. جو یاد ہے وہ یہی بخت زمینہ ایک ہوتی تھی چھوٹے سے قد کی، تو وہ پشتو سنگنگ کرتی تھی. تو اس نے اپنے ایک ترانے میں بھی کہا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ان کی آنکھیں نکال دو، پاکستان ہمارا بدترین دشمن ہے. اور یہ 30-40 سال 50 سال پہلے کے ترانے ہیں. اور عمران خان مادر چوت جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کو دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بہت سارے تجزیہ نگار بھی آتے ہیں اور وہ ماں چودکی یہ کرتے ہیں کہ جی دیکھیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ان کے ساتھ مذاکرات کے علاوہ. کتنے مذاکرات ہو چکے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ، ان مادر چودوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ مذاکرات جب پاکستان ہسٹری میں ایسا ہوا ہے، جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو آج جو یہ کہا جا رہا ہے جی آج بھی ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی وہ مارتے جائیں اور آپ مذاکرات کی بات کرتے جاؤ، یہ تو ڈیفینیٹلی ویک، آپ اب کمزوری اپنی بتا رہے ہیں. ریاست کے سروائیول کے لیے آپ کو
ناگزیر اقدام اٹھانے ہی پڑتے ہیں، لیکن ٹائم گزرتا جا رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، امریکن بیسز بن رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بگرام اور یہ، حالانکہ آلریڈی وہاں پر سیکرٹ بیسز جو ہیں ابھی بھی امریکنز کی ہیں، جو انڈر دا کنٹرول آف کمپلیٹ کنٹرول آف امریکنز ہیں۔ بگرام ایئرپورٹ اور اس کے ارد گرد جو وہاں لوگ ہم جا ہی نہیں سکتے۔ طالبان کے رجیم بھی وہاں پر جو ہے وداؤٹ دا اتھارٹیز، وداؤٹ دا پرمیشن آف امریکن اتھارٹیز وہ وہاں نہیں جا سکتے، ابھی بھی نہیں جا سکتے۔ تو بیسز آلریڈی وہاں ان کی ہیں، اوکے، لیکن کیونکہ بہت زیادہ ٹیررزم شروع ہو گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ جنگ نہ کر لیں، یہ نہ ہو جائے، پاکستان حملہ نہ کر دے، وہ نہ ہو جائے، تو اب یہ ڈرامہ بازی کے بھی وہ امریکن کو ہم بیس دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ صرف اس لیے ہے کہ جب اگر امریکن آرمی اور امریکن ایئر فورس وہاں موجود ہوگی تو پھر پاکستان جو ہے کوئی بڑے پیمانے پر تنگ آمد بجانگ آمد کے بعد وہ بھی بڑے پیمانے پر کوئی ایئر ریڈز اور یہ نہ کر سکے، کوئی حملے نہ کر سکے، کیونکہ امریکنز وہاں ہیں۔ تو اس کا صاف مطلب کیا ہے کہ مستقبل میں مزید ٹیررزم ہوگی اور پاکستان بیک فٹ پہ رہے گا، کہ اگر بگرام جو ہے وہاں پر F-16 اور کوئی امریکن طیارے وغیرہ کھڑے ہو گئے تو نیچرلی یہ ایک پریشر کریٹ کرنے کا، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ ایک باکسر کے ہاتھ باندھ اور دوسرے کو کہ اس کی پٹائی کرتا جائے اور وہ ٹیررزم کرتے جائیں گے۔ تو یہ ایک واضح طور پر چیزیں جو نظر آ رہی ہیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں نہ تو جب پاکستان کو بچانے کا مسئلہ ہے تو پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں امریکنز ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ نے وہ لوگ جو دن دہاڑے قتل عام کر رہے ہیں سارا کچھ، میں ہمیشہ کہتا ہوں یار یہ آپ وہاں بلوچستان میں آپریشن کر کے، وزیرستان میں آپریشن کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں، نہ کبھی۔ سیدھی سی بات ہے کہ جو کنٹری جہاں سے یہ ہو رہا ہے انہوں نے تو ایک جنگ لانچ کر دی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ طالبان جو ہیں وہ جہادی ہیں اور انہوں نے امریکہ کو، آج جو میرا بیانیہ تھا کہ نہیں، نہ انہوں نے جہاد کیا ہے، نہ امریکنز کے، امریکنز کا ان کو فنڈنگ کرنا دلیل ہے کہ یہ سارا اور سارا ایک پروپوگنڈا تھا، ایک حقائق سے کے برعکس ایک بیانیہ دیا جا رہا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے۔ تو طالبان کو حکومت دیکھ کر جو کچھ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی آسانی سے اچیو کر رہے ہیں، کہ پاکستان کے اندر جو ہے ڈویژن ہو، پولرائزیشن ہو، فوج اور پبلک اور سم ادر پولیٹیکل پارٹیز، اور جو علیحدگی پسند ہیں، نسلی طور پر کیا بولتے ہیں، پٹھان پنجابی کے خلاف، پنجابی پٹھان کے خلاف، یہ پوری ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ اس کا ہدف یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مزید اس کو 2-3 جگہوں پر تقسیم کر دیا جائے، یہاں بلوچستان کے اندر ایک نئی حکومت بن جائے، گریٹر افغانستان کا جو تصور ہے اس کو تقویت ملے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ سکڑ جائے گا۔ جب سکڑ جائے گا، مزید یہ کمزور ہوگا، تو اس لیے جو ان کے ایٹمی اثاثے ہیں وہ بھی مزید جو ہیں ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ایک فیل سٹیٹ سے اس کے ایٹمی اثاثوں کو چھیننا یا کوئی ڈیل کر کے پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کو بالکل اس تھریٹ کو نیوٹرل کر دینا،
اصل ہدف یہی ہے، اور کوئی تو نہ وہ ایران ہے، نہ وہ چائنا ہے، نہ کوئی رشیا ہے۔ امیجیٹ ٹارگٹ آپ کے نیوکلیئر ایسٹس ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے طالبان کو منتخب کیا ہے، جو امریکہ کے لیے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور اتنا وہ ٹف بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیونکہ انفارچونیٹلی افغانستان میں جو تصور ہے کہ وہ پاکستان، ہر افغان جو ہے وہ پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، وہ ہر صورت میں اس کو ختم کرنے کے اوپر اسرائیل یا ہندوستان سے زیادہ مطلب موٹیویٹڈ ہیں۔ تو پاکستان اگر کمزور ہوگا تو مزید جو اینٹی اسلام فورسز ہیں ان کو مزید تقویت ملے گی، اگرچہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ قادیانیوں کی حکومتیں ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ مسئلہ صرف حکومت کا نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کا بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں، مذاکرات سے کچھ بھی نہیں ہو، قطعاً کچھ نہیں۔ مذاکرات آپ ایسے بھی کر لیں، آپ ایسے بھی مذاکرات کر لیں کہ ان کو کہیں ہم آپ کو ہر روز جو ہے $2 کروڑ بھی دیتے ہیں، آپ سے معافی بھی مانگتے ہیں، آپ کو کچھ علاقے بھی دے دیتے ہیں، اوکے، آپ کو مفت گندم اور مفت سبزیاں اور وہ بھی دیں گے، لیکن آپ ہمارے دوست بن جائیں، اس کے باوجود نہیں بنیں گے، یہ نہیں بنیں گے، آئی نو دیٹ۔ تو ٹھیک ہے، کر لیں مذاکرات۔ میں حیران ہوں لوگوں کی سیاسی سوچ کے اوپر، فکر کے اوپر۔ تو یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ریوارڈ جو تھا حقانی اس کے اوپر، یہ ساری ٹوپی ڈرامے ہیں، اور حقانی جو ہے اس کی بیکنگ کے اوپر بہت بڑی لابی ہے، جو میں سمجھتا ہوں قادیانی لابی ہے۔ حقانیز جو ہیں، جو مجھے شک ہے وہ یہ ہے کہ یہ حقانی ٹرائب یا حقانی یہ جو جس علاقے سے ہیں، یہ ہب ہے قادیانیوں کا خوست میں، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ امریکہ میں بھی جاتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ ویلکم اس کو کرتے ہیں، حقانیز کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ویسٹ کے بہت بڑے الائی ہیں قادیانیز۔ تو یہ بھی ہوا کہ جب امریکنز وہاں تھے تو سب سے زیادہ انہوں نے انویسٹ جو کیا خوست میں کیا ہے، وہاں ایئرپورٹ بنایا ہے، وہاں پر سارا کچھ کیا ہے، اور وہی حقانیز جو خوست کے علاقے کے ہیں، پکتیہ ادھر ادھر، ان کو دوسری طرف موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ بھی قرار دے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ امریکنز جو ہیں وہ خوست میں بھی کر رہے ہیں، جہاں سے ان کی بھرتی ہوتی ہے ٹیررسٹوں کی۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں یہ کیسے کیسے ڈرامے چل رہے ہیں۔ اس کا ایک ہی سلوشن ہے جناب، پیس ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو اس ایجنڈے کے تحت لائے ہی نہیں گیا، طاقت اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ وہاں پر کوئی پاکستان کے ساتھ پیس کریں۔ تو جتنی یہ مذہبی جماعتیں کیا کہتے ہیں اس کو، طالبان، کیا نام ہے، یہ جو پاکستانی طالبان ہیں یا کوئی جہادی گروپس ہیں، تو یہ جو ٹیررزم کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں شریعت چاہتے ہیں اس لیے ہم ٹیررزم کر رہے ہیں، یہ ہرگز شریعت یا اسلام کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پہ نیشنلسٹ جو کیا کہتے ہیں سیپریٹسٹ موومنٹ کی ہی ایک برانچ ہے، اور آخر میں یہ ایک ہی پیج پر ہوں گے، خواہ وہ لیفٹسٹ کا ماسک لگا کر نیشنلزم کا جھنڈا اٹھانے والے ولی خان گروپ کے لوگ ہوں، یا
یہ کیا مفتی منیب شاکر تھا جس نے بہت سارے لوگوں کو مارا صرف اس لیے کہ وہ مطلب ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو مشرک کہہ کے اس نے مارے، جنگیں کی، بہت زیادہ فسادات، اور وہ ریڈیو چلایا کرتا تھا 90s میں جس میں مطلب شرک و بدعت اور گلے کاٹ دو، یہ کر دو، یہ وہ، بہرحال اب اس کو شہید کہہ رہے ہیں، کہنے دو، ایک دن تو سب کو پتہ چل جائے گا جس دن ہم اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے اور معلوم ہوگا کون شہید تھا اور کون خوارج تھا۔ خیر، تو یہ آئندہ جو ہے مطلب وہ اور خطرات لے کے آ رہا ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہم آج بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی دو وفد، وہ کیا صادق ہے، کون ہے، اس کو مدر چودوں نے بھیج دیا کابل فور وٹ۔ میں نے کہا نا آدھا پاکستان بھی ان کو دے دو گے پھر بھی وہ باز نہیں آئیں گے، تو تم کن مذاکرات کے چکر میں پڑے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں، جنم گتھی کہتے ہیں جن کے اندر ہو کہ بھئی یہ ہمارے دشمن ہیں، ان سے وہ کرنی ہے، کیا نفرت کرنی ہے، تو اس کے لیے جو مرضی کرتے جاؤ، ہر چیز ان کو دے دو پھر بھی نفرت ہی رہے گی۔ تو اس لیے یہ جب تک ٹٹ فور ٹائٹ جواب نہیں دیا جائے گا، جب تک فل فلیج نہیں کیا جائے گا، اور آپ نے اتنی دیر لگا دی ہے، اب وہاں اگر امریکنز آگے پھر تو آپ کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا ایکشن کر سکیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم بگرام پہ آ جائیں گے، یہ کہ اگر کوئی ایکسٹرنل فورس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو وہ کنسیڈر کیا جائے گا امریکہ کے اوپر حملہ۔ تو یہ ساری چیزیں پھر لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پاکستان کو بچانا ہے تو ہر وہ قوت جو پاکستان کے وفاق کے خلاف ہے، مذاکرات صرف 80 سال میں آپ کو کچھ نہیں ملا، اب بھی آپ کر کے دیکھ لیں، نقصان ہی ہوگا۔ تاریخی گواہی تو یہی ہے کہ جب مذاکرات کے ذریعے فیلئر ہی ہوا ہے اور جب کوئی ایکشن ہوا ہے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ جب 64 میں ہوا تھا پھر اگلے 73 تک پیس رہا تھا، اور بہت سارے مواقعوں کے اوپر ہے، لیکن ہم تاریخ سے تو سبق سیکھتے نہیں ہیں۔ چلیں دیکھ لیں جو میں جو کہتا تھا وہ ساری چیزیں ایز اٹ از ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ تو امریکنز لے کے آئے ہیں طالبان کو، اور ان کے اوپر آشیرواد بھی طالبان امریکنز کا ہی ہے۔